ارطغرل سیریز کے بارے میں بہت مسئلہ چل رہا ہے، تنازع چل رہا ہے، آپ اس پر کیا کہتے ہیں؟ ارطغرل سیریز کے بارے میں آپ نے سوال کیا، میں ایک بات بتا دوں، الحمدللہ کثیرہ، اسلامی تاریخ میں مجاہدین کی کمی نہیں ہے، اللہ کا احسان ہے، اللہ کے دین کے لیے لڑتے ہوئے، اللہ کے دین کو دنیا میں پھیلا کر امن و سلامتی لانے کے لیے، لوگوں کی جان و مال عزت و آبرو بچانے کے لیے، مظلوموں کو حق دلانے کے لیے، ظالموں کو ہٹانے کے لیے پوری اسلامی تاریخ مجاہدین سے الحمدللہ بھری ہوئی ہے۔ سب سے بڑے مجاہد اور جنرل ہمارے لیے بہترین مثال سید الانبیاء شافی محشر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک ہے۔ سب سے ٹاپ کلاس جنرل، سب سے ٹاپ کلاس مجاہد اسلام ہمارے لیے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک ہے، جنہوں نے اللہ کے دین کو، شرک و بدعت کو ختم کرتے ہوئے پھیلایا، توحید و سنت، نماز اور زکوٰۃ اور اسلامی قانون کو نافذ کیا، اور ہر قسم کی برائی کو مکہ مدینہ سے لے کر تقریباً جزیرۃ العرب سے ختم فرمایا، غریبوں کو حق دلایا، معصوموں کو حق دلایا اور ظالموں کو ظلم سے روکا۔ اس کے بعد آپ دیکھیں گے مجاہدین میں اسلامی تاریخ میں حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت خالد بن ولید، حضرت سماک، حضرت حمزہ، حضرت مصعب بن عمیر رضوان اللہ تعالی اجمعین، حضرت حسن اور حسین رضوان اللہ تعالی اجمعین، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مجاہدین اسلام میں ماشاءاللہ اونچے ناموں میں، زندگی میں کبھی کوئی جنگ نہیں ہارے، اللہ کے دین کو پھیلایا، شرک بدعت اور حرام کو ختم کیا، توحید و سنت کو نافذ کیا، الحمدللہ۔ مخلوق کی پوجا سے نکال کر یہ مجاہدین نے اللہ کی عبادت کی طرف لوگوں کو لے کر آئے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر لے کر آئے۔ بے شمار مجاہدین کی لسٹ ہے الحمدللہ، جنہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، اللہ کے دین کے لیے مال لگایا، وقت لگایا، اور سخت حالات میں توحید و سنت کو پھیلا کر شرک و بدعت اور حرام کو ختم کیا، اللہ کے قانون کو نافذ کیا اور امن و سلامتی کو دنیا میں پھیلایا۔ ساتھ میں آپ دیکھیں گے ہماری تاریخ میں ہم محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ، صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ، اور ارطغرل غازی بھی رہے ہوں گے، عثمان غازی بھی رہے ہیں، ارطغرل غازی بھی رہے ہیں، عثمانیہ خلافت کا بھی بڑا رول ہے، یہ غازیوں کی بھی کمی نہیں رہی۔ ساتھ میں الحمدللہ حال کے دنوں میں آپ دیکھیں گے پچھلے 200 سالوں میں عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ سعودی عرب کے اندر پورے سعودی میں شرک و بدعت کو ختم فرمایا۔ بقی کے قبرستان میں بعض بدعتیں شروع ہو گئی تھی، بڑے بڑے گنبدیں بن کے جو سو وہاں پر عجیب قسم کے شرک و بدعت چل رہے تھے، اس کو ختم فرمایا، توحید و سنت اور نماز اور زکوٰۃ کو قائم فرمایا، اور الحمدللہ پوری سعودی میں آج آپ کو شرک نہیں ملیں گا، بدعت نہیں ملیں گے، کرنے والے کو آج بھی جوتے پڑتے ہیں۔ حرمین شریفین آپ جائیں گے انشاءاللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کو جائیں گے، کعبۃ اللہ جائیں گے، بقیہ قبرستان کو جائیں گے، ایک اللہ کی عبادت اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ملے گی آپ کو الحمدللہ۔ کوئی شرک و بدعت نہیں، کوئی بابا گنڈے پلیتے تاگے تعویذہ، درگاہوں کے اوپر ناچنے والیاں، درگاہوں کے اوپر آڑے ٹیڑے کام، کچھ نہیں، صرف ایک اللہ کی عبادت، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ملے گی آپ کو۔ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ بڑے مجاہد گزرے حال کے بھی، میں ان تمام مجاہدین کے لیے دعا کرتا ہوں، اے اللہ تمام مجاہدین جنہوں نے آپ کی عبادت اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو دنیا میں پھیلایا، ان کی مغفرت فرما کر جنت میں اعلیٰ مقام دیجئے، اور ان کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیجئے یا رب، ان کے قبروں کو نور سے بھر دیجئے، جو بھی مجاہد اللہ کے دین کے لیے کام کر کے دنیا سے گئے۔ اور آج کی تاریخ میں ارطغرل کے نام پر ڈرامے بنانا جس میں رومانس ہے، میوزک ہے، جس میں شرک ہے، بدعت ہے، حرام چیزیں چل رہی، یہ مناسب نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں وہ غازیوں کی زندگی میں بھی یہ نہیں تھا، اس کو پکچرائز کر کے ایسا بتانا کہ ان کا رومانس بھی چل رہا، میوزک بھی چل رہی، یہ چیزیں غلط ہے۔ ان کے جہاد کو اور ان کے کارناموں کو ایسے کام کر کے گرائیے مت، ان کے راستے پر چل کر شرک بدعت اور حرام کو ختم کر کے دنیا بھر سے ایک اللہ کی عبادت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو لاگو کیجیے، نماز اور زکوٰۃ کو اور حجاب کو لاگو کیجیے۔ اور آپ دیکھیے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بھیجا تھا، علی جاؤ جہاں بھی اونچی خبر دیکھو اس کو لیول کر دو، مسمار کر دو۔ تو آج بھی سعودی عرب کے اندر مکہ مدینہ میں آپ کو اونچی خبریں نہیں ملے گی، الحمدللہ شرک بدعت نہیں ملے گا۔ تو ہمیں ایسے مجاہدین کے راستے پر چلتے ہوئے قرآن حدیث کی روشنی میں
صحابہ کے راستے میں چلتے ہوئے اللہ اس کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق دین کو نافذ کرنے والے جتنے غازی گزرے ان کی دعاؤں، ان کے لیے دعائیں کرنا چاہیے. رمضان میں الیاس شرف الدین بھی ان کے لیے دعائیں کرتا ہے. آپ سب بھی ان کے لیے دعائیں کریے. اور آئیے ایک رب اللہ کی عبادت اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر اس کو پھیلاتے ہوئے ہم بھی انشاءاللہ اپنی جان، مال، عزت و آبرو جو لگی اس کو آگے رکھیں قربانی کے لیے اور دونوں جہاں میں کامیابی پائیں. السلام علیکم.